اور شرمگاہ کو بھی اللہ کے حکم کے سامنے اس کے مطابق استعمال کرو، زنا و فسق و فجور کا راستہ نہ اختیار کرو۔ تو یہ 7 ہو گئے، زبان، کان، آنکھ، ہاتھ، پیٹ، پاؤں، شرمگاہ، 7 یہ ہو گئے۔ 8واں جو ہے فرمایا عقل، عقل بھی ایسے جھکی ہوئی ہے، دیکھیں سجدہ بندہ کر رہا ہے تو عقل جو ہے۔ اور 9واں قلب ہے، دل بھی جھکا، کہ دل کو بھی جھکا دو، یعنی اس میں سے وہ ساری برائی صفتیں ایسے نکال دو، جس طرح پانی جو ہے یہ برتن میں ہے تو جب یہ ایسے جھکتا ہے تو وہ نکل جاتا ہے سارا، اس طرح برائی سے خالی کر دو، اور جب سجدے سے اٹھو تو ساری نیکی سے بھرا ہوا، اس وقت نیکی سے بھرا، کیونکہ سبحان ربی یا اعلیٰ آپ نے پڑھا کہ جب رب پاک ہے اور اعلیٰ ہے تو بندے تم بھی پاک بھی بنو اور اعلیٰ صفات سے اپنے قلب کو بھرو۔ تو 7 وہ ہو گئے۔ 8 جیسے میں نے بتایا عقل کہ اچھی سوچ رکھو، 9، اور قلب 10، اور پھر جو ہے 11واں نفس، نفس جو ہے اس کو بھی نفس مطمئنہ پاک، نفس کا معنی ہے خواہشات اور جذبات، خیالات، ان کو بھی پاک رکھو۔ تو یہ 11 ہو گئے۔ آپ دیکھ لیں ساری چیزیں آیتیں اسی کے متعلق ہوں گی۔ باقی 4 جو ہیں 12، 13 یعنی 3، ہاں یہ 11 ہو گئے۔ 3 وہ فرمایا کہ صبر جو ہے یہ بہت ساری احکام کا خلاصہ ہے، کہ بندے کے احوال 2 طرح کے ہوتے ہیں، یا مصیبت میں ہوتا ہے یا نعمت میں۔ تو صبر نعمت مصیبت میں، اور شکر نعمت میں، 2 یہ۔ اور آخری جو ہے وہ اخلاص اور توبہ، کہ ہر چیز جو ہے وہ اخلاص کا قرآن مجید حکم دیتا ہے، اور توبہ یعنی واپس لوٹنے کا کہتا ہے، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، توبہ کرو۔ تو یہ 14 احکام جو ہیں یہ سارے احکام کا خلاصہ ہیں، 14 چیزوں کے متعلق احکام۔ اب یہ 14 ہو گئے، اور سجدے کا آپ کو پتہ چل گیا۔ تو وہاں جو نماز میں جو سجدے کا جو حکم ہے تو اسی وقت کرنا کیوں ضروری ہے؟ اب سوال یہ ہے، جس آیت میں سجدے کا حکم ہے اس سے اگلی آیت کہہ رہی ہے بے حیائی چھوڑ دو۔ آیت تو اسی رب کی ہے، حکم تو اسی رب کا ہے، تو کیا میں اور آپ گھر جا کر یا اسی وقت وہ فوراً چھوڑتے ہیں یا نہیں؟ تو سجدے میں گویا مشق کرائی جا رہی ہے، بندے اللہ کے حکم پر عمل کس طرح کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، ترسوں کر لوں گا، اگلے سال کروں گا، نہیں، آ گیا حکم بس جھک جاؤ۔ تو جس طرح یہ سجدے کا جس رب کا حکم ہے وہی رب کہہ رہا ہے سچ بھی بولو، وہی رب کہہ رہا ہے بے حیائی سے بچو، اسی رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے میری سنت پہ چلو۔ تو بندے کا کام ہے پھر ڈیلے نہ کرنا۔ اب سجدے امام سجدہ نہیں کرتا تو ماضی اے جی سجدہ کیوں نہیں ہویا، کوئی مس ہو گیا، ابھی کیا کریں جی، توبہ ہی کریں، ابھی یہ تو حکم ہوگا۔ تو اس کی اتنی فکر ہے، حالانکہ اس سے بھی بڑے بڑے جو احکام مطلب یعنی ہیں قرآن مجید میں۔ تو جس قرآن میں سجدے کا حکم جس طرح ہم جھکتے ہیں، اسی طرح جب دوسرا کوئی حکم آ جائے نماز پڑھو، یہ کرنا وہ کرنا، تو فوراً یعنی سوچے سمجھے بغیر کیسے سجدے میں جاتے ہیں لوگ۔ جو ہی امام صاحب سجدے کی آیت کہیں تو جو وہ آنے والی ہوتی ہے، کہیں تو ہاتھ پہلے ہی چھوڑنا شروع کر دے، بھائی ہم نے سجدے میں جانا ہے، اور شوق سے جاتے ہیں کہ سجدے میں۔ اسی طرح دوسرے احکام کو بھی شوق کے ساتھ اور بغیر سوچے سمجھے، سوچنا سمجھنا وہاں چاہیے جہاں نفع نقصان کا امکان ہو، نقصان کا امکان ہو، بندے کا حکم ہو۔ رب کے حکم پر سوچا نہیں جاتا، صرف عمل اور جھکا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سوچا نہیں جاتا۔ فرمایا سمعنا، نبی علیہ السلام کے صحابہ کی یہ صفات بیان ہوئی کہ سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، کر لیا، جھک گئے۔ یہ نہیں کہ سن لیا پھر سوچیں گے کیا اس میں نفع نقصان ہے تو پھر کریں گے، فرمایا یہ نہیں۔ تو یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو جو میسج دیا جا رہا ہے اس سجدے کرنے سے، جو بار بار یہ 14 سجدے ہیں، کہ بھئی بندے اللہ کے حکم پر کس طرح جھکنا ہے، اللہ کے حکم پر کس طرح، جس طرح امام اور مقتدی اسی وقت جاتے ہیں، اسی طرح جو نماز کا سن لیا، نماز کا وقت ہو گیا تو بندے کا کام ہے اٹھ جانا۔ حضرت شیخ احمد
سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ، کسی نے پوچھا بھائی نماز دیر کر کے پڑھنے میں وقت پہ پڑھنے کے کیا فرق ہے؟ فرمایا کہ یہ تم بتاؤ، ایک بندے کا غلام ہے، آقا حکم دیتا ہے آؤ میرے پاس، تو ایک غلام اسی وقت دوڑتا آتا ہے اور دوسرا 1 گھنٹے بعد آتا ہے، تو کیا فرق ہے؟ فرق تو ہے، وہ بھی گیا، لیکن فرق ہے کہ یعنی پھر بھی آپ خود ہی سمجھتے ہیں، بچے کو آپ بلاتے ہیں، بیوی کو آپ کہتے ہیں یہ کرو، وہ ایک دفعہ وہ کر لیتی، اسی دفعہ وہ نہیں کر، تو فرق تو ہے، کر تو دونوں نے لیا۔ تو فرمایا بھی نماز جو قضا کر دیتے ہیں یا بہت زیادہ دیر کر دیتے ہیں ان میں، اور جو وقت کے اندر پڑھتے ہیں، فرق یہ ہے، اس لیے وقت ہو جائے تو غلام کا کام ہے کہ آقا کی آواز پہ لبیک ہے۔ So very briefly in English, that the hikmah of these sajdas are that they are giving you a message. They are teaching you how to follow a command of Allah. If there are 14, 15, 16 verses where we do sajda, you look, how do we do sajda? Instantly we fall into prostration. The ayah of sajda is from the Lord Almighty Allah. The other ayah, the other ahkam, the other commands are also from the same God, same Allah. So Allah is showing us, giving us training how my command should be followed. Not that actually, oh okay, I'll follow tomorrow, I'll do it next way, I'll ask my wife, I'll ask this, I'll ask. When it's command of Allah, you don't need to ask. If there is anyone top of Allah, yeah, then you actually ask. اگر تو اللہ سے اوپر ہے کوئی، پھر تو کہو جی میں اس سے پوچھ لوں۔ تو جب پتہ ہے آپ کے نفس سے بھی اوپر اللہ ہے کی ذات ہے، سب کے اوپر اللہ ہے، تو اللہ سے پھر یہ پوچھا نہیں کسی سے جاتا۔ So this is the hikmah that how to follow the command of Allah. And why there are 14, 15 or actually sajdas, that these summarize whole of the deen, the ahkam, the 14 sajda, the ahkam regarding the tongue, ears, eyes, hands, feet, private part and stomach, 7 of these, the nafs 8, the qalb 9, and the heart 10. And then the 4 qualities, patience, sabr, shukr, thankfulness, and tawbah and ikhlas. These 14 are the summary of whole of the Quran. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح چلو، یہ سودا وہاں سوچنا چاہیے جہاں نقصان کا فائدہ، جہاں نفع ہی نفع ہو، اللہ کے ساتھ تجارت میں نفع ہی نفع ہے، وہاں سوچنے کی اور مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین یا مالک یوم الدین، میں تیرا ناکارہ بندہ ہوں، یہاں تیرے نیک بندے اور دنیا میں تیرے نیک بندے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، میرے جیسے ناکارہ گنہگاروں کو معاف فرما، ہم نے تیرے احکام نہ سمجھے، نہ ان کی قدر، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، نہ تیری ذات، نہ تیرے کلام کی صحیح کر سکے۔ معاف فرما اور بدلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں بھی جس طرح ہم سجدہ فوراً کرتے ہیں اسی طرح ہماری زندگی ایسی بن جائے، تیرا کوئی حکم بھی آئے ہم ایسے ہی جھک جائیں جس طرح سجدے میں جھکتے ہیں۔ اور یا ارحم الراحمین، ہم اس رمضان کی مبارک رات میں دعا کرتے ہیں اپنے فضل اور کرم سے ہماری موت بھی سجدے میں آئے، ہماری موت بھی سجدے میں آئے، اور اخلاص والے اور ذکر والے اور توبہ والے اور قرب والے سجدے میں آئے۔ یا ارحم الراحمین، بری موت سے محفوظ فرما، ساری دنیا پر رحم فرما، ساری کائنات پر رحم فرما۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہر کافر کو ہدایت نور ایمان نصیب فرما، ہر مسلمان کو نور تقوی اور توبہ نصیب فرما، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما۔ ملائکہ، انبیاء علیہ السلام، رسل اعظام علیہ السلام کے درجات بلند فرما، اہل بیت اکرام، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت اور نیک اور صالحین کے بھی درجات بلند فرما۔ ہمیں ان کا فیض اور شفاعت قیامت والے دن اذن عطا فرما، اور اسلام کی زندگی، ایمان کا خاتمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ۔ ابھی انشاءاللہ کئی لوگوں نے کام پہ جانا ہوتا ہے، گھر میں معاملات ہوتے ہیں، تو ابھی آپ جا سکتے ہیں، صرف ہم